سورہ کوثر موسٹ ریکمینڈڈ سورہ، اتنا ریکمینڈڈ سورہ یہ سورہ کوثر 3 آیتوں پر ہے۔ اس سورے میں اللہ نے جو وعدہ کیا وہ آج ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ سورہ اتنا ریکمینڈڈ ہے، اولاد کے لیے بہترین سورہ، کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو یہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ اس لیے کہ یہ اچھا ہاتھ کا بھی اگر کسی کو مسئلہ ہے، ہاتھ رکھ کے سورہ کوثر کی، اس لیے کہ یہ سورہ آنے سے اللہ کے رسول کے دل کو سکون پہنچا تھا، بی بی خدیجہ الکبریٰ کو سکون پہنچا تھا، ہماری ماں کو بھی پہنچا تھا، اللہ کے رسول کو بھی پہنچا۔ رزق کے لیے ہارٹ کا اگر کوئی پیشنٹ ہے اس کے لیے اور اولاد کے لیے 70 فضیلتیں بتائی گئیں اس سورے کی، 70۔ اور عربی میں جب بھی لفظ 70 استعمال ہوتا اس کو انلیمیٹڈ ہو جاتا، 70,000 فضیلتیں بھی ہو سکتی، جیسا زیارت عاشورہ کے لیے بھی کہا گیا۔ تو یہ سورہ اتنا اور یہ سورہ آج 15 رمضان ہے، مولا حسن کی ولادت کا دن تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ سورہ آج کم از کم 18 مرتبہ، 100 مرتبہ پڑھو بہت اچھی بات ہے، قرآن پڑھ، اور رمضان میں تو ایک سورہ پڑھو، ایک قرآن کا ثواب ہے، شارٹیسٹ سورہ ہے۔ یہ سورہ منیمم 18 ٹائمز یہ سورہ کی تلاوت کرنا، 18 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بول رہے، 18 مرتبہ آپ سورہ بھی پڑھ رہے، ثواب دونوں مل رہا، بسم اللہ کا بھی ثواب مل رہا، سورہ پڑھنے کا بھی ثواب۔ اب پڑھ کے مولا حسن کو ہدیہ کر دو، امام حسن کو ہدیہ کرو، اس کے بعد مانگو۔ دوستو مانگتے ہوئے نہیں شرمانا، کبھی نہیں شرمانا مانگتے ہوئے، اور یہ تو مہینہ مانگنے کا ہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو نعمت پہ شکر ادا کرو کہ نعمت بڑھ جائے تمہاری۔ جیسا ابھی افطار کا وقت ہے، جب آپ افطار کے بعد کھانا سامنے آئے نا، جیسا آج کا افطار، سورہ کوثر پڑھ کے شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل تو کیا کہ میں افطار کھا سکا۔ ہو سکتا ہے آج کا دن میرا ویسی گزر جاتا، ہو سکتا ہے سامنے آپ کے رزق رکھا ہوا ہے، منہ آپ نے اٹھایا بھی، منہ تک لایا اور ہاتھ سے نکل گیا، ہر پاسبلٹی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے کہ جو رزق تمہارے سامنے ہے اس میں برکت ہو، اس میں راحت ہو، اس میں شفا ہو، تو کھانے کو دیکھ کے شکر ادا کرو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سجدہ کرو، میں یہ نہیں بول رہا سجدہ کرو، پاسبل نہیں ہے، بس سجدہ نہیں کر سکتے، سر تو جھکا سکتے نا، سر جھکانا، یا سر بھی نہیں جھکا سکتے تو کم از کم ان آنکھوں کے پلکوں کو جھکا لو اس کی بارگاہ میں۔ اس لیے کہ یہ طریقہ شکر کا یہ معصومین کا ہے۔ امام حسن بھی یہی کرتے تھے، اور چوتھے امام کا بھی یہی، کہ نعمت آئی پہلے شکر ادا کیا، اس کے بعد نعمت لی۔ پوچھا مولا آپ کھانے سے پہلے کیوں لے رہے؟ تو کہا اگر میں شکر ادا کروں گا تو کھانا مجھے مل جائے گا۔ کیا گارنٹی ہے کہ ملے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ تو امام حسن کی سیرت میں یہ بہت امپورٹنٹ ترین پہلو ہے کہ شکر، مولا حسن کی زندگی کو اگر آپ ڈیوائیڈ کرو تو کئی چیزوں میں آتی، شجاعت حسن ہے، عبادت حسن ہے، حلم حسن ہے، عبادت حسن ہے، ایسی عبادت کی، بس میں 2-3 منٹ میں ختم کر رہا یہ چیزیں، ایسی عبادت کی کہ چوتھے امام کا ایک بیٹا 5 امام سے ہٹ کے کربلا کے بعد جب چوتھے امام واپس آئے تو آنے کے بعد دیکھا مولا کے پیروں میں ورم آ گیا۔ بیٹے نے کہا مولا بابا تھوڑی عبادت میں کمی میں کرو، تو کہا بیٹا تم میری عبادت کو دیکھ کے بول رہے۔ چوتھے امام کون ہے؟ سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، جو عبادتوں کی زینت ہے۔ وہ یہ کہہ رہا کاش تو میرے دادا علی اور میرے چچا حسن کی عبادت دیکھتا۔ آپ سوچ رہے میری بات؟ کون ریگارڈ کر رہا؟ جو زین العابدین ہے، مولا حسن کی عبادت کا یہ عالم۔
کہ راتوں کی تاریکی میں بعض روایتوں میں کہ 500 سجدے کرتے تھا مولا. یہ عبادت ہے آپ کی. اس کے بعد میں کیا کروں، مجبوری ایک ایک جملے میں آگے بڑھ رہا. اس کے بعد آپ کا وزڈم، علم ایسا تھا. دوستو یہ چیز اگر ہماری لائف میں آ جائے نا مولا حسن کی، کہ ہم اتنا ایسا علم کے سامنے گستاخی کر رہا، لیکن میرا مولا بول رہا شاید تو مجھے نہیں جانتا، شاید تو مسافر ہے. آیا تھا دشمن بن کر، لیکن کردار حسن کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا. ان کے کیریکٹر، ان کے کردار مولا حسن. اس کے بعد سخاوت امام حسن. دوستو ہم سب بولتے کہ میں بھی سخی، آپ بھی سخی. سخاوت ہو تو حسن جیسی ہو. کوئی 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 مسافر، کوئی بھوکا کوفے کا اور مدینے کا، یہ پاسبل نہیں تھا کہ دور حسن میں جب کوئی مسافر آتا، اس زمانے میں ہوٹلز موٹلز نہیں تھے، ریسٹورانٹس نہیں ہوتے تھے. آنے سے پہلے پوچھتے کہ اگر ہم مدینہ جا رہے ہیں وہاں پہ کسی سخی کا گھر ہے، کسی سخی کا دسترخوان ہے، تو وہ لوگ بولتے تھے کہ حسن کے دسترخوان پہ چلے.